میں ایگوئسٹ نہیں ہوں اور میں رائی کا پہاڑ نہیں بناتی، مگر کل تو بڑے دھڑلے سے تم نے کہا تھا کہ میں چاہوں تو تمہاری فیملی سے رشتہ ختم کر لوں۔ جنید نے مسکراتے ہوئے اسے جتایا۔ آپ کو اس بات پر غصہ آیا تھا؟ یہ غصہ دلانے والی بات تھی، جنید نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے بھی غصہ دلانے والی بات کی تھی، علیزہ نے اسے یاد دلایا۔ وہ صالحہ والی بات، forget about it۔ میں نے کل تم سے جھگڑے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ آئندہ کم از کم میں تمہارے ایسے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ جنید نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی احمقانہ بات تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میرا واقعی اس معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، نہ میرا نہ تمہارا۔ یہ صالحہ کا مسئلہ ہے، بہتر ہے وہ خود ہی اسے نپٹائے، جنید لاپرواہی سے کہتا گیا۔ علیزہ نے غیر محسوس طور پر اپنے کندھوں سے جیسے کوئی بوجھ ہٹتا محسوس کیا۔ بہرحال ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تم اپنے اعصاب پر سوار مت کیا کرو، ویسے بھی ابھی تو ہم دونوں کے درمیان خاصے جھگڑے باقی ہیں، وہ خوشگوار لہجے میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالانکہ تم سے جھگڑنا کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بہت خوشگوار قسم کا تجربہ ثابت ہوا ہے میرے لیے۔ میں خود بھی کل رات اور آج سارا دن خاصا ڈسٹرب رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی روٹین سے ہٹ کر بھی کوئی کام کر لینا چاہیے، کرنا چاہیے، ہے نا؟ وہ اب بڑی سنجیدگی سے اس کی رائے مانگ رہا تھا۔ علیزہ کو کوئی جواب نہیں سوجھا، اس نے کندھے اچکا دیے۔ باہر چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کسی مارکیٹ میں پھرتے ہیں، کچھ ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، اچھا پروگرام ہے؟ وہ کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ وہ چند منٹوں میں اسے اس کے ڈپریشن سے باہر لے آیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود کچھ دیر پہلے کی کیفیت کو محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ میں کپڑے چینج کر لوں؟ وہ بھی بیڈ سے اٹھ گئی۔ چھوڑیے جناب، تکلف نہ کریں، آپ اس طرح زیادہ اچھی لگ رہی ہیں۔ جنید نے اسے روک دیا۔ اچھا بال بنا لوں، اسے تامل ہوا۔ ضرورت نہیں، بال ٹھیک ہیں، مجھے منہ تو دھو لینے دیں۔ ہاں یہ آپ ضرور کر سکتی ہیں، لیکن 60 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت نہیں لگنا چاہیے اس میں، وہ اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ علیزہ کو چہرہ دھوتے واقعتاً صرف 1 منٹ لگا۔ برق رفتاری سے چہرے پر پانی کے چھپاکے مارتی وہ 1 منٹ میں واش روم سے باہر تھی۔ جنید نے اسے باہر آتے ہی دیکھ کر اس کا بیگ اٹھا لیا۔ بس اب آپ آ جائیں، خاصا انتظار کیا ہے میں نے آپ کا۔ علیزہ نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ خاصا انتظار؟ وہ بے اختیار مسکرایا۔ رات 10 بجے تک وہ دونوں باہر رہے، پھر وہ اسے گھر چھوڑنے آیا۔ پوش میں گاڑی روک کر اس کے اترنے سے پہلے جنید نے کہا، تم جانتی ہو کسی بھی تعلق کو کیا چیز مضبوط بناتی ہے؟ وہ اس کے سوال پر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ اب بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا، کچھ دیر پہلے کے جنید سے بالکل برعکس۔ شیئرنگ، کہ جو چیز پریشان کن بن جائے اسے اس شخص کے ساتھ شیئر کر لیا جائے جس سے آپ کو تھوڑی بہت محبت ہو یا تھوڑا بہت انس ہو یا جو تھوڑا بہت اچھا لگتا ہو۔ وہ مدھم مگر مستحکم آواز میں کہہ رہا تھا، میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا کہ تم ہر بات مجھ سے شیئر کرو۔ شاید کوئی بھی ہر بات دوسرے سے شیئر نہیں کرتا، مگر جو بات تم مجھ سے یا کسی دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتی اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ تمہیں اگر کسی چیز سے تکلیف ہوگی تو مجھے بھی ہوگی، اس لیے کسی بھی چیز کو اپنے لیے رشتہ ہوا ناسور مت بناؤ۔ تمہاری زندگی بیکار ہے، نہ تمہارے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ تم اسے رونے دھونے میں ضائع کر سکو۔ وہ دم بخود اسے دیکھتی رہی۔ مجھے، میرے گھر کو، میری فیملی کو علیزہ سکندر کی بہت ضرورت ہے۔ تم ہمارا حصہ ہو اور تم کو یہ بات ہر وقت یاد ہونی چاہیے۔ وہ بالکل ساکت تھی۔ تو جو چیز بھی تمہیں آج پریشان کر رہی ہے اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ کھانا تم کھا چکی ہو، اپنے بیڈ روم میں جاؤ، صبح کے لیے کپڑے نکال لو، ٹی وی دیکھ لو کچھ دیر یا پھر کوئی کتاب پڑھو، آفس کا کوئی کام ہو تو وہ کرو اور اس کے بعد اطمینان سے سو جاؤ، بغیر روئے دھوئے۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر مسکرایا۔ وہ مسکرا نہیں سکی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آئی۔ لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا بلکہ گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ اسے جنید کی ذہانت میں کبھی بھی کوئی شبہ نہیں رہا تھا، لیکن آج تو وہ جانتا تھا کہ اس سے ہونے والا جھگڑا نہیں، کوئی اور بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اور اس نے اندر جاتے ہوئے سوچا۔ کسی معمول کی طرح وہ اپنے کمرے میں گئی اور لاشعوری طور پر جنید کی ہدایت پر عمل کرتی چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ نودگی کے عالم میں اس نے سوچا، اور میرا خیال تھا میں آج رات سو نہیں پاؤں گی۔
अगले रोज वो बड़े हशाश बशाश मूड में नाश्ते की मेज पर आई। नानू के साथ बातें करते हुए वो नाश्ता कर रही थी जब उसने अखबार भी देखना शुरू कर दिया। एक सफ़े पर नजर दौड़ाते ही वो ठिठक गई। सालिहा परवेज का एक और आर्टिकल उसके सामने था। मौजू इस बार फिर उमर जहांगीर ही था, मगर डिस्कस की जाने वाली चीज चंद हफ्ते पहले होने वाला एक पुलिस मुकाबला था जिसमें एक बदनाम ज़माना इश्तिहारी मुजरिम को मारा गया था। सालिहा ने अपने आर्टिकल में सबूत के साथ साबित किया था कि वो पुलिस मुकाबला जाली था। वो मुजरिम 10 दिन पुलिस की हिरासत में रहा था और पुलिस ने तशद्दुद के जरिए उससे खासी लंबी चौड़ी मालूमात भी हासिल की थी, जिनकी मदद से उन्होंने चंद और मुल्ज़िमान को भी उसी तरह पकड़ा था। उसके आर्टिकल में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली चंद तंजीमों के ओहदेदारान की तरफ से उमर जहांगीर के इक़दामात की मज़म्मत और उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया था। मुजरिम भी बुनियादी इंसानी हुकूक रखते हैं कि उन्वान से लिखा गया आर्टिकल बहुत मौसर अंदाज में लिखा गया था। अलीज़ा ने अखबार रख दिया। उसकी भूख यकदम गायब हो गई। सालिहा ने इस बार उससे जिक्र नहीं किया था कि वो उमर जहांगीर पर एक और आर्टिकल लिख रही है या वो आर्टिकल आज ही छपने वाला था। अलीज़ा के लिए वो आर्टिकल यकीनन एक शॉकिंग सरप्राइज के तौर पर आया था। तुमने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? नानू ने उसे खड़े होते हुए देखकर कहा। बस मुझे इतनी ही भूख थी, उसने बेदिली से कहा। कम से कम चाय तो पी लो। नानू ने एक बार फिर इसरार किया। दिल नहीं चाह रहा। वो अपना बैग उठाकर लाउंज से निकल आई। ऑफिस में दाखिल होते ही सालिहा से उसका सामना हो गया। वो भी उसी वक्त ऑफिस आ रही थी। अलीज़ा ने उससे आर्टिकल के बारे में कोई बात नहीं की। वो जानती थी सालिहा खुद ही उसे आर्टिकल के बारे में बता देगी और ऐसा ही हुआ। वो अलीज़ा के साथ ही उसके ऑफिस में आ गई और अंदर आते ही उसने कहा, तुमने मेरा आज का आर्टिकल पढ़ा? हाँ, सुबह नाश्ता करते हुए मैंने देखा था। अलीज़ा ने सरसरी से अंदाज में कहा। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा था। इसके बारे में भी तुम्हें मालूमात ज़ैनुल आबिदीन ने ही फराहम की हैं। तो और कौन मुझे ये सारी मालूमात दे सकता है? किसी दूसरे बंदे के पास मालूमात का ये ढेर हो सकता है? सालिहा ने तहसीन आमेज अंदाज में कहा। इससे पहले कि अलीज़ा उसे कोई जवाब देती, फोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठा लिया। मिस सालिहा परवेज आपके कमरे में है? ऑपरेटर पूछ रहा था। हाँ, अलीज़ा ने सालिहा पर एक नज़र डालते हुए कहा। उनकी कॉल है, यहीं डायरेक्ट कर दो, वो मेरे कमरे में ही बात कर लेंगी। फ़ोन किसका है? उसने ऑपरेटर को हिदायत देते हुए सरसरी से अंदाज में पूछा। उमर जहांगीर साहब का। ऑपरेटर ने उसका ओहदा बताया। वो किससे बात करना चाहते हैं? अलीज़ा ने कुछ दम बखुद होकर ऑपरेटर से पूछा। मिस सालिहा परवेज से। अलीज़ा ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर सालिहा की तरफ बढ़ा दिया। किसका फ़ोन है? सालिहा ने कदरे लापरवाही से उससे रिसीवर लिया। उमर जहांगीर का। सालिहा चौंक गई। उमर जहांगीर का? मुझसे बात करना चाहता है वो? अलीज़ा ने इस बात में सर हिला दिया। सालिहा ने रिसीवर पकड़कर फ़ोन का स्पीकर ऑन किया और रिसीवर को दोबारा क्रेडल पर रख दिया। उसके साथ होने वाली गुफ्तगू अब दोनों सुन सकती थी। कुछ देर बाद वो लाइन पर था। उमर जहांगीर ने किसी तमहीद या अदब आदाब को बालाए ताक रखते हुए उससे कहा, मैं कौन बात कर रहा हूँ ये तो ऑपरेटर ने आपको बता ही दिया होगा। फ़ोन मैंने आपको इसलिए किया है ताकि ये जान सकूं कि जो बकवास आप शाया कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं। उसका लहजा सर्द और करख्त था। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? मैं तो रोज़ बहुत सी बकवास लिखती हूँ और शाया कराती हूँ। सालिहा ने लापरवाह अंदाज में कहा। मैं उस गटर स्टफ की बात कर रहा हूँ जो आप मेरे बारे में लिख रही हैं। उसने पहले से ज्यादा तंज़ और तेज आवाज में सालिहा से कहा। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप सच को गटर स्टफ करार दे रहे हैं। सालिहा ने कहा, आप अपने सच को अपने पास रखें और दूसरों के बारे में ज़बान खोलने या कलम उठाने से पहले 10 बार सोच लें। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम ही सच लिखना है। अब अगर सच लिखने से किसी को तकलीफ होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप जैसे 3rd क्लास लेवल जर्नलिज्म करने वाले जर्नलिस्ट और उनके सच को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और आपके ढोंगों और फरेबों से भी वाकिफ हूँ। कम से कम मेरे सामने ये पारसाई और सच्चाई का चोला पहनने की जरूरत नहीं है। सालिहा का चेहरा सुर्ख हो गया। आपको अगर मेरे किसी आर्टिकल पर एतराज है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं वही लिखूंगी जो मैं चाहूंगी। इस बार सालिहा ने भी तंदो तेज लहजे में कहा, मैं आपको और आपके अखबार को कोर्ट में ले जाऊंगा। कोर्ट खुले हैं, जब आपका दिल चाहे ले जाए। क्या यही इत्तला देने के लिए आपने मुझे फोन किया है? सालिहा ने तंजिया लहजे में कहा। नहीं, मैंने आपको ये इत्तला देने के लिए फोन नहीं किया। ऐसे कामों के लिए इत्तला की जरूरत नहीं होती। वो उसी तरह करख्त लहजे में बोलता गया। मैं फोन करके सिर्फ ये देखना चाहता था
کہ آپ حماقت کی کون سی سیڑھی پر تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ آپ اپنے قابل احترام انفارمر کو یہ اطلاع دے دیں کہ ایسی حرکتوں سے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ زین العابدین کی بات کر رہا ہوں۔ وہی آپ کا ذریعہ معلومات بنا ہوا ہے نا؟ علیزہ کو صالحہ کے چہرے پر بے تحاشا حیرت نظر آئی۔ زین العابدین نے مجھے کوئی معلومات نہیں پہنچائی، یہ بات آپ کورٹ میں کھڑے ہو کر بتائیے گا، وہاں ضرورت پڑے گی آپ کے اس بیان حلفی کی۔ وہ ترش لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں آپ کی ایسی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہونے والی، صالحہ نے قدرے اکھڑے لہجے میں کہا۔ دھمکیاں کون دے رہا ہے آپ کو؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے میڈم؟ میں آپ کو اپنے لیگل رائٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس نے دوسری طرف سے طنزیہ انداز میں کہا۔ اور آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر گوسپ مانگرنگ کریں اور اگلے دن اخبار میں چھپوا دیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، کسی کی جان جائے یا عزت، اس سے آپ کو کیا؟ میں کوئی گوسپ مانگرنگ نہیں کرتی، جو بات اپنے آرٹیکلز میں کہتی ہوں اس کا ثبوت ہوتا ہے میرے پاس، کریڈیبلٹی رکھتی ہوں، خواب میں آنے والی چیزوں کو نہیں لکھ دیتی۔ آپ کو مزید ثبوت چاہیے تو آپ یہاں اخبار کے دفتر تشریف لائیں، یا پھر کورٹ میں تو آپ جا ہی رہے ہیں، کورٹ میں پیش کر دوں گی سارے ثبوت۔ عمر دوسری طرف اس کی بات پر مزید مشتعل ہوا تھا۔ تم جیسے جرنلسٹ اور ان کی کریڈیبلٹی، تم لوگ ہیڈ لائن مافیا ہوتے ہو، ساری زندگی تم لوگ ایک چھوٹی سی خبر کو مرچ مسالہ لگانے میں گزار دیتے ہو۔ شاید ہر رات تم لوگ یہی خواب دیکھتے ہوئے سوتے ہوگے، اگلے دن تمہاری دی ہوئی کوئی خبر یا آرٹیکل ملک میں طوفان اٹھا دے۔ راتوں رات شہرت مل جانے کی خواہش میں تم لوگ جھوٹ کے پلندے اکٹھے کرتے رہتے ہو اور پھر انہیں ٹھوس ثبوت کا ٹیگ پہنا دیتے ہو۔ صالحہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارتے ہو، رشوت کا پیسہ اکٹھا کرتے ہو، اس پر عیش کرتے ہو۔ دوسری طرف سے عمر کے ہنسنے کی آواز آئی۔ عیش؟ کون سا عیش؟ آپ جیسے لوگوں سے گالیاں کھانا عیش ہے؟ میں آپ سے؟ دوسری طرف سے عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے بارے میں اب اخبار میں کچھ اور شائع نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو اور آپ کے اخبار کو اس کی خاصی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ صالحہ کچھ کہتی، دوسری طرف سے لائن منقطع کر دی گئی۔ صالحہ نے برہمی سے میز پر ہاتھ مارا۔ تم اس شخص کا انداز دیکھو، کون کہے گا کہ یہ سول سرونٹ ہے؟ اور یہ لوگ نکلتے ہیں عوام کو نظم و ضبط سکھانے۔ مائی فٹ! اس نے غصے کے عالم میں میز پر ایک بار پھر ہاتھ مارا۔ اب تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس کی ساری گفتگو کو اخبار میں شائع نہ کیا تو پھر کہنا، بلکہ اس کال کی ایک ریکارڈنگ ہوم آفس کو بھی بھجوا دوں گی۔ عمر جہانگیر اپنے آپ کو آخر سمجھتا کیا ہے؟ علیزہ چپ چاپ صالحہ کو مشتعل ہوتے دیکھتی رہی۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ علیزہ نے کچھ دیر صالحہ کو جھجک کر چپ ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کس کا کیا فائدہ ہوگا؟ صالحہ نے یکدم رک کر اس سے پوچھا۔ عمر اور اپنی گفتگو کو اخبار میں شائع کرنے کا۔ میں عمر جہانگیر کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ جان کر عمر جہانگیر کی صحت پر کیا فرق پڑے گا کہ تم اس سے خوفزدہ نہیں ہوئی؟ اگلی بار وہ مجھے فون کرنے کی جرت تو نہیں کرے گا؟ تمہارا خیال ہے یہ گفتگو شائع ہونے سے وہ ڈر جائے گا؟ علیزہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ ڈر جائے گا؟ وہ ڈر گیا ہے، ورنہ مجھے فون کبھی نہ کرتا۔ صالحہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور وہ بھی یہاں آفس میں۔ علیزہ نے ایک گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا وہ صالحہ سے کہے کہ عمر جہانگیر ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر خوف زدہ ہونے والا شخص نہیں ہے۔ اس کی پشت پر موجود لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ایسے چھوٹے موٹے اسکینڈلز پر پریشان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسے اسکینڈلز اس کے کیریئر پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ صالحہ، تم آخر عمر جہانگیر کے بارے میں بار بار آرٹیکلز کیوں لکھ رہی ہو؟ علیزہ نے کچھ دیر بعد کہا۔ صالحہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں اس کے بارے میں کیوں لکھ رہی ہوں؟ صالحہ کو جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں اس کے بارے میں کیوں لکھ رہی ہوں؟ علیزہ اس کی بات کے جواب میں کچھ دیر کچھ نہیں بول سکی۔ میں چاہتی ہوں عمر جہانگیر کو اس کے کرتوتوں کی سزا ملے۔ وہ اسی طرح بغیر لحاظ کیے بول رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں اس کی فیملی رسوا ہو۔ وہ بغیر رکے بولتی جا رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں لوگوں کو ان کے اصلی چہروں کی شناخت ہو سکے۔ صالحہ کے لہجے میں نفرت جھلک رہی تھی۔ علیزہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ کچھ دیر کے بعد اس نے بڑے پرسکون انداز میں صالحہ سے کہا۔ اگر عمر جہانگیر نے تمہارے انکل کے بیٹے کو نہ مارا ہوتا تو کیا پھر بھی تم اس کے خلاف اسی طرح لکھتی؟ صالحہ بے حس و حرکت ہو گئی۔ علیزہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے جواب کی منتظر رہی۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔
میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر عمر جہانگیر سے تمہاری ذاتی پرخاش نہ ہوتی تو کیا تم پھر بھی اس کے بارے میں اسی طرح آرٹیکلز پر آرٹیکلز لکھتی؟ علیزہ کا لہجہ اب بھی بہت پرسکون تھا۔ مجھے تمہارے سوال پر حیرت ہو رہی ہے علیزہ، کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں صرف ذاتی دشمنی کی وجہ سے عمر جہانگیر کے خلاف لکھ رہی ہوں؟ صالحہ کے چہرے پر اب ناراضی جھلک رہی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ علیزہ نے کچھ بے نیازی برتتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، صالحہ نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، علیزہ نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ تم صرف ذاتی چپکلش کی وجہ سے اس کے خلاف لکھ رہی ہو۔ یہ خیال کیوں آیا تمہیں؟ تم نے خود مجھے اپنے انکل، ان کے بیٹے اور دوستوں کا واقعہ سنایا تھا۔ اب وہ قصہ سننے کے بعد میں اور کس نتیجے پر پہنچ سکتی تھی؟ میں نے تمہیں وہ واقعہ اس لیے نہیں سنایا تھا کہ تم یہ سمجھ لو کہ میں صرف اپنی دشمنی کی خاطر اس شخص کو بدنام کر رہی ہوں۔ اس کے خلاف جو کچھ بھی میں لکھ رہی ہوں، علیزہ نے صالحہ کی بات کاٹ دی۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ اس کے بارے میں تم جو کچھ بھی لکھ رہی ہو وہ سب سچ ہے۔ 100% نہ صحیح، 90% صحیح، تم اس کے خلاف سچ شائع کر رہی ہو۔ مگر کیوں؟ ایسے سچ تو ہر بیوروکریٹ کے ساتھ منسلک ہیں۔ پھر عمر جہانگیر ہی کیوں؟ تم کسی اور کے بارے میں بھی تو لکھو۔ میں نے رضی محمود کا ذکر بھی کیا ہے اپنے پہلے آرٹیکل میں، کیا تم بھول گئیں؟ صالحہ نے اسے یاد دلایا۔ صرف ایک آرٹیکل میں؟ باقیوں میں کیوں نہیں؟ کیا رضی نے اور کوئی غلط کام نہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولتی گئی۔ تم اس کی حمایت کیوں کر رہی ہو؟ حمایت نہیں کر رہی ہوں، میں بھی تمہاری طرح سچ ہی بول رہی ہوں، وہی جو محسوس کر رہی ہوں۔ اگر بات بیوروکریٹس اور بیوروکریسی کی ہی کرنی ہے تو پھر سب کی کرنی چاہیے، ہر برائی کو سامنے لانا چاہیے، ہر برے شخص پر تنقید کرنی چاہیے۔ وہ پرسکون لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی عمر جہانگیر کی وکالت کر رہی تھی۔ مجھے تمہاری نیت پر کوئی شبہ نہیں ہے، تم یقیناً بیوروکریسی کی برائیوں کے خلاف ہی لکھنا چاہ رہی ہوگی، اس کرپٹ سسٹم اور اسے چلانے والوں کو ہی بے نقاب کرنا چاہتی ہوگی۔ تو پھر باقیوں کے بارے میں بھی لکھو۔ علیزہ نے اپنے سامنے پڑا ہوا اخبار اس کی طرف میز پر کھسکا دیا۔ یہ خبر پڑھو۔ ایک غریب پھل فروش کو چند پولیس والوں نے پکوڑے تلنے والے کی کڑھائی میں پھینک کر جلا دیا۔ پھل فروش نے ہاسپٹل میں اپنے نجی بیان میں بتایا ہے کہ پولیس والے اس سے پھل لینے کے بعد قیمت دیے بغیر جا رہے تھے۔ جب اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا اور پاس موجود تیل سے بھری کڑھائی میں دھکیل دیا۔ وہ بغیر رکے کہہ رہی تھی، کل اس پھل فروش کی موت ہو گئی، اور پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ وہ پھل فروش ہیروئن کا کاروبار کرتا تھا، اور اس دن وہ تفتیش کے لیے اس کے پاس گئے اور انہوں نے اس کی تلاشی لینے پر اس کے پاس سے بڑی مقدار میں ہیروئن اور چرس برآمد کر لی۔ پھل فروش نے گرفتاری اور اس الزام سے بچنے کے لیے خودکشی کی کوشش کی اور کڑاہی میں گر گیا۔ پولیس نے اس کے خلاف منشیات فروشی اور خودکشی کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کوئی عقل کا اندھا بھی اس خبر اور واقعے میں موجود جھوٹ اور سچ کو جانچ سکتا ہے۔ کیا اس پھل فروش کے قتل کے الزام میں پورے اسٹیشن کے عملے پر مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کے خلاف نہیں لکھا جانا چاہیے جو سب آنکھیں بند کیے سو رہے ہیں؟ اس بارے میں بھی لکھو۔ اس ایس پی اور ایس ایچ او کے بارے میں بھی صالحہ پرویز کو آرٹیکلز لکھنے چاہیے تاکہ اس شخص کے لواحقین کو بھی ویسا ہی انصاف مل سکے جیسا انصاف تم اپنے انکل کے بیٹے کے لیے چاہتی ہو۔ مگر علیزہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ مگر اس پھل فروش کی کسی بھتیجی کا نام صالحہ پرویز تو نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں آرٹیکلز لکھے یا انصاف مانگنے کی جرت کرے۔ تیسری دنیا کے تیسرے درجے کا شہری۔ علیزہ، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ صالحہ کا لہجہ اس بار بدلا ہوا تھا۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں صالحہ کہ تم اور میں قلم کی جس حرمت کی بات کرتے ہیں وہ صرف اب ایک کتابی بات ہے۔ ہم سچ لکھتے ہیں جب اس میں ہمارا مفاد وابستہ ہو۔ ہم جھوٹ کو بے نقاب تب کرتے ہیں جب ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہونے کی توقع ہو۔ تم غلط کہہ رہی ہو علیزہ۔ نہیں، میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں۔ ہم لوگ دوسروں میں جس پروفیشنلزم کے نہ ہونے کا رونا روتے رہتے ہیں وہ ہم میں بھی نہیں ہے۔ علیزہ اسی طرح ٹھنڈے لہجے میں کہتی جا رہی تھی۔ کتنے جرنلسٹ واقعی پروفیشنل ہیں، تم انہیں انگلیوں کی پوروں پر گن سکتی ہو، اور کم از کم میں تمہیں پروفیشنل جرنلسٹ میں نہیں گردان سکتی، چاہے تم اس بات کو کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھو۔ علیزہ نے صاف گوئی سے کہا۔ صالحہ کچھ نہیں بول سکی۔ ہم سب ایک روٹن سسٹم کی پیداوار ہیں اور اسی میں رہ رہے ہیں۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا گریبان اور دامن دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنے کپڑوں پر دھبے لے کر دوسروں کے داغ دکھانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور تم یہی کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ علیزہ خاموش ہو گئی۔
میں پروفیشنل نہیں ہوں، تم پروفیشنل ہو۔ علیزہ نے سر اٹھا کر صالحہ کو دیکھا۔ وہ بڑی عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ بقول تمہارے میں عمر جہانگیر سے ذاتی پرخاش رکھتی ہوں، اس لیے اس کے خلاف لکھ رہی ہوں، اور تمہارے نزدیک یہ پروفیشنلزم نہیں ہے۔ صالحہ نے استحصائی انداز میں کہا، تو کیا یہ پروفیشنلزم ہے کہ تم عمر جہانگیر کو بچانے کی صرف اس لیے کوشش کر رہی ہو کیونکہ اس سے تمہاری رشتہ داری ہے؟ صالحہ نے بڑے چھپتے ہوئے انداز میں جیسے انکشاف کیا۔ علیزہ چونکے بغیر مسکرائی۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ تم میرے اور عمر جہانگیر کے رشتے کے بارے میں جانتی ہو۔ ہاں، میں اب تک حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس رشتے کے بارے میں نہ جانتی ہو، جبکہ تمہارے انفارمر زین العابدین ہے اور وہ لوگوں کے خاندانوں کو کھنگال ڈالنے کا ماہر ہے۔ علیزہ جیسے محظوظ ہو رہی تھی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بھی پروفیشنلزم نہیں ہے، اور میں نے اپنے آپ کو پروفیشنل گردانا بھی نہیں، مگر تمہارا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ میں عمر جہانگیر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں ایسی کوئی کوشش نہیں کر رہی۔ اس کی آواز اب بھی اسی طرح پرسکون تھی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ صرف ایک عمر جہانگیر کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ صرف اس کے خلاف ہی یہ ڈیفیمیشن کیمپین کیوں چلائی جا رہی ہے؟ گڑے مردے ہی اکھاڑنے ہیں تو سب کے اکھاڑے جائیں، اور پھر اس وقت تم مجھے ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں پاؤ گی جو کسی کو بچانے کے لیے بولیں یا لکھیں گے۔ تم چاہتی ہو کسی کو سزا نہیں ملی تو تمہارے کزن کو بھی نہ ملے، صالحہ نے طنزی انداز میں کہا۔ مگر میں کہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہونی چاہیے۔ عمر جہانگیر سے ہی صحیح، اس کو سزا ملے تو شاید کسی دوسرے کو عبرت ہو، صالحہ نے سرد مہری سے کہا۔ ان ساری پریکٹسز کا آغاز عمر نے نہیں کیا تھا۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے یہ سب شروع کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو عمر کا دفاع کرنے پر مجبور پا رہی تھی۔ تم صرف یہ چاہتی ہو کہ عمر کو کچھ نہ ہو تاکہ تمہاری فیملی کے بارے میں کچھ بھی اخباروں میں نہ آئے، صالحہ نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں چاہتی ہوں سب کی فیملیز کے بارے میں لکھا جائے، سچ مچ سب کچھ، میری، تمہاری، سب کی فیملیز کے بارے میں، کیونکہ میں اپنی فیملی کے بارے میں رشک یا فخر جیسے کسی جذبے میں مبتلا نہیں ہوں۔ علیزہ نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ صالحہ اس کی بات پر مشتعل ہو گئی۔ میری فیملی نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے بارے میں اخباروں میں کچھ شائع ہو۔ کتنی عجیب سی بات ہے جب تمہاری فیملی کے بھی بہت سے لوگ بیوروکریسی میں اور جوڈیشری میں ہیں۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ وہ بالکل پاک باز ہے؟ کوئی بری بات انہیں چھو کر نہیں گزری، کوئی کرپشن، کوئی اسکینڈل، ان کے دامن پر کہیں کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہے۔ کیا کوئی اس بات پر یقین کرے گا صالحہ؟ علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری طرح تم بھی یہ تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ تمہاری فیملی کے افراد سے بھی بہت سی غلطیاں ہوتی رہی ہوں گی، بلکہ اب بھی ہو رہی ہوں گی؟ میں ایسی کوئی بات تسلیم نہیں کر سکتی۔ اگر تمہاری فیملی کے بارے میں الزامات سامنے آ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سب کی فیملیز کو ہی اسی فہرست میں لا کھڑا کرو۔ کم از کم میں اپنی فیملی کو اس فہرست میں شامل نہیں کر سکتی جہاں تمہاری فیملی کا نام درج ہے۔ صالحہ نے کندھے اچکاتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ تم مجھ پر متعصب ہونے کے الزامات لگا لو یا پھر مجھے ان پروفیشنل ہونے کے تانے دے لو، مگر اس سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں عمر جہانگیر کے بارے میں جو کچھ لکھ رہی ہوں وہ سچ ہے، اور یہ ضروری ہے کہ اسے اس کے کیے کی سزا دی جائے۔ صالحہ نے اسی رفتار سے بولتے ہوئے کہا۔ اب تم اسے ہمدردی کا نام دو یا رشتہ داری کا، بہرحال میں چاہتی ہوں کہ میرے کزن کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ازالہ کیا جائے۔ تو پھر یہ قلم سے ہونے والا کوئی جہاد تو نہیں ہے جس کے بارے میں تم اور میں بلند بانگ دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ یہ صرف اپنے اپنے مفاد کی جنگ ہے۔ کیوں میں غلط کہہ رہی ہوں؟ علیزہ بھی اسی طرح پرسکون تھی۔ اپنے لیے انصاف طلب کرنا مفاد پرستی کیسے ہو گیا؟ صالحہ نے اس کی بات پر چھپتے ہوئے انداز میں کہا۔ صرف اپنے لیے انصاف طلب کرنا مفاد پرستی ہی ہے، اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر تم اسے مفاد پرستی کا نام دے لو۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ عمر جہانگیر کو سزا ملے کیونکہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر میری اس خواہش کی وجہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کی طرف سے کی جانے والی کوئی زیادتی ہے تو بھی میں حق پر ہوں، صالحہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، اور اگر یہی بات عمر جہانگیر کہے یا پھر رضی محمود تو صالحہ چند لمحوں تک کچھ نہیں کہہ سکی۔ اگر وہ بھی یہی کہیں کہ انہوں نے بھی اسی خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا جس خود غرضی کا مظاہرہ ہم سب اپنی اپنی استطاعت میں کرتے رہتے ہیں، تو تمہیں غلط۔ علیزہ نے اس کی ناراضی سے کہی جانے والی بات کو کاٹ دیا۔ نہیں صالحہ، تم میری بات سنو۔
میں عمر جہانگیر کو بچانا نہیں چاہتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں جانتی ہوں اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر میں پروفیشنل اخلاقیات کی بات کر رہی ہوں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ جرنلزم ایسا جرنلزم جو ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو، ہر ذاتی پسند یا ناپسند سے ماورا ہو۔ علیزہ مایوسی کے عالم میں کہہ رہی تھی، ہم بیوروکریسی کو پروفیشنلزم سکھانے کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان پر تنقید کرتے ہیں، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، یا یہ کہہ لو کہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیتے ہیں، اور خود ہم کیا ہیں؟ ہم بھی اخلاقیات کے ہر معیار سے اسی طرح گرے ہوئے ہیں جس طرح وہ لوگ۔ وہ بول رہی تھی، ہم پسند یا ناپسند کی بنیاد پر لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ علیزہ تم، صالحہ نے ناراضی کے عالم میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی، میں صرف تمہاری بات نہیں کر رہی ہوں، میں ایک عام سی بات کر رہی ہوں۔ تم یہ سب کچھ کرنے والی واحد نہیں ہو۔ ہم تعلقات کی بنیاد پر خبریں شائع کر دیتے ہیں، ہم روپیے اور پرمٹ لے کر لوگوں کی تعریفیں شائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں خریدنا کیا مشکل کام ہے؟ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ میں سوچتی تھی کہ شاید یہ ایک پروفیشن ایسا ہے جہاں ایمانداری سے سب کچھ ہوتا ہے، مگر اب میں جانتی ہوں کہ یہاں بھی ایمانداری کا تناسب اتنا ہی ہے جتنا سوسائٹی کے کسی دوسرے حصے میں۔ اس نے سر جھٹکا۔ ہم اپنے آرٹیکلز اور ایڈیٹوریلز میں لوگوں کو اخلاقیات سکھاتے پھرتے ہیں، انہیں تہذیب، شائستگی جیسی باتوں پر لیکچر دیتے ہیں، بہتان اور الزام تراشی پر ملامت کرتے ہیں، گرتی ہوئی اخلاقی اقتدار کا رونا روتے ہیں، اور پھر ہم ایکٹرز سے لے کر سیاست دانوں اور اب عام آدمیوں کی بھی عزتیں اچھالتے پھرتے ہیں، اور پھر ہم اسے نام دیتے ہیں انفارمیشن کا، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ عوام کو سب پتہ ہونا چاہیے۔ ہم ہر خبر کو مرچ مسالہ لگا کر اخبار کی سرکولیشن بڑھانے کے لیے فرنٹ پیج پر لگا دیتے ہیں۔ فلاں نے فلاں کے ساتھ گھر سے بھاگ کر کورٹ میں شادی کر لی، فرنٹ پیج نیوز اگلا پورا ہفتہ ہم اسے ہی کور کرتے رہتے ہیں۔ کسی جگہ 7 آدمی قتل ہو گئے، ہم 7 کی کٹی ہوئی گردنیں فرنٹ پیج پر شائع کر دیتے ہیں۔ ہم نے آج تک معاشرے میں کون سا انقلاب برپا کر دیا ہے؟ ہم جن ایکٹرز کے لباس اور کردار پر تبصرے اور تنقید کرتے ہیں، انہی ہیروئنوں کی انہی ملبوسات میں تصویریں شائع کرتے ہیں، اور ہم دوسروں میں کال و فیل کا تضاد ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ ہم جن سیاست دانوں پر کیچڑ اچھالتے پھرتے ہیں، انہی کی حمایت، انہی کی تعریفیں شائع کرتے ہیں، فخر سے لکھتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں چائے پر بلایا، فلاں ساتھ دورے پر لے گیا، فلاں نے اپنے بیٹے کی شادی پر بلایا۔ ہم ان کے ساتھ تصویریں بھی کھنچواتے ہیں، اور پھر ان تصویروں کو فریم کروا کر اپنی دیواروں پر بھی لٹکاتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ ہم بیوروکریسی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے ہر کام پر اعتراض کرتے ہیں، اور اپنے تمام غلط کاموں کے لیے ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اگر عمر جہانگیر نے تمہارے کزن کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو کیا تمہیں کبھی یاد آتا کہ وہ کس شہر میں کیا کارنامے کر رہا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہمارے لیے پریشانی کھڑی ہو تو ہمیں ان پر اعتراض ہوتا ہے، ہمارے سارے کام کسی رکاوٹ کے بغیر ہو جائیں تو ہم ان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ ہم ریاست کا چوتھا ستون۔ وہ ایک بار پھر ہنسی۔ اس بار صالحہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے کے تاثرات اب پہلے سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ تمہاری اس ساری گفتگو کے باوجود میں عمر جہانگیر کے ساتھ ہونے والی اپنی گفتگو کو اخبار میں شائع کروں گی، اس نے علیزہ کو 2 ٹوک انداز میں بتایا۔ ضرور کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند لمحے تک صالحہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ علیزہ کے چہرے پر پہلی بار پریشانی کے آثار نظر آئے۔